عمر اتنی تو عطا کر میرے فن کو خالق، میرا دشمن میرے مرنے کی خبر کو ترسے۔ اس مشہور شعر کے خالق اردو کے مقبول اور صاحب طرز غزل گو شاعر محسن نقوی کی آج 28ویں برسی منائی جا رہی ہے۔ انہیں 15 جنوری 1996 کو مون مارکیٹ لاہور کے قریب نامعلوم دہشت گردوں نے گولیاں مار کر شہید کر دیا تھا۔ اگرچہ اردو ادب کے اس چراغ کو بجھے ہوئے کئی برس گزر گئے ہیں، لیکن ان کی شاعری اور یادیں لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں۔ محسن نقوی نے 5 مئی 1947 کو سید چراغ حسین کے گھر محلہ سادات ڈیرہ غازی خان میں آنکھ کھولی۔ ان کا اصل نام سید غلام عباس نقوی تھا، لیکن ادبی حلقوں میں انہوں نے محسن نقوی کے نام سے شہرت پائی۔ 6 بہن بھائیوں میں گھر میں سب سے بڑے محسن نقوی نے ابتدائی تعلیم اپنے ہی محلے کے ایک پرائمری اسکول سے حاصل کی، جبکہ میٹرک گورنمنٹ ہائی اسکول نمبر 1 ڈیرہ غازی خان سے فرسٹ ڈویژن میں پاس کرنے کے بعد ایف اے اور بی اے کا امتحان گورنمنٹ کالج ڈیرہ غازی خان سے پاس کیا۔ اس کے بعد ایم اے گورنمنٹ کالج بوسن روڈ ملتان سے کیا۔ اسی دوران وہ کالج کے مجلہ نخلستان کے اردو حصے کے ایڈیٹر بھی رہے اور انٹر کالجیٹ مشاعروں اور مباحثوں میں ملتان کی نمائندگی کرنے کے علاوہ اسٹوڈنٹ یونین کے جنرل سیکرٹری اور نائب صدر بھی رہے۔ زمانہ طالب علمی کے دور میں انہوں نے ایوب خان کی آمریت کے خلاف نظم لکھی، جس کی پاداش میں انہیں مقدمات کا سامنا بھی کرنا پڑا۔ محسن نقوی نے شاعری کا آغاز اس وقت کیا جب وہ 8ویں جماعت کے طالب علم تھے۔ شاعری میں وہ باقاعدہ کسی کے شاگرد نہ تھے، تاہم مولانا حسرت موہانی کے شاگرد شیخ شفقت کاظمی مرحوم ان کے منہ بولے استاد تھے۔ ان کا پہلا شعری مجموعہ بند قبا 1970 میں شائع ہوا۔ اس مجموعے کی اشاعت کے بعد 1980 میں انہوں نے لاہور کا رخ کیا اور علامہ اقبال ٹاؤن کے نشتر بلاک میں رہائش پذیر ہوئے۔ یہاں آنے کے بعد انہوں نے لاہور کی ادبی فضا کو اپنی شاعری سے معطر کرنا شروع کر دیا۔ لاہور کے مشاعروں میں شرکت کے بعد ان کے ادبی قد کاٹھ میں بے حد اضافہ ہوا۔ سینئر شاعر ان کی شاعرانہ صلاحیتوں کے معترف ہونے لگے۔ 1978 میں ان کا دوسرا شعری مجموعہ برگ صحرا منظر عام پر آیا، جسے علمی و ادبی حلقوں میں بہت پذیرائی حاصل ہوئی۔ اس کے بعد ان کی مذہبی شاعری کا مجموعہ موج ادراک 1980 میں شائع ہوا۔ محسن نقوی کی شاعری کا چوتھا مجموعہ زدائے خواب 1985 میں منظر عام پر آیا، جو قطعات پر مشتمل تھا۔ ان کے دیگر شعری مجموعوں میں ریزہ حرف، عذاب دید، طلوع اشک، رخت شب، فرات فکر، میرا نوحہ، انہی کلیوں کی ہوا قابل ذکر ہیں، جبکہ ان کی وفات کے بعد بھی ان کے 2 شعری مجموعے خیمہ جاں اور حق علیہ کے نام سے منظر عام پر آئے۔ اس کے علاوہ محسن نقوی کے ایک عقیدت مند سجاد حیدر شاہ نے 2015 میں ان کی شاعری کا انتخاب محسن کے نام سے شائع کیا۔ علاوہ ازیں 1520 صفحات پر مشتمل کلیات محسن نقوی بھی چھپ چکی ہے، جس میں ان کے 8 شعری مجموعے شامل ہیں، جبکہ ایک نثری کتاب محسن نقوی نے کہا بھی شائع ہو چکی ہے۔ محسن نقوی کی ذات اور فن پر ایک کتاب اس نے کہا آوارگی بھی شائع ہو چکی ہے، جس میں سیاست دانوں، دانشوروں، ادیبوں، شاعروں اور فنکاروں نے ان کے فن اور ان کی ذات پر اظہار خیال کیا ہے، جبکہ محسن نقوی شہید کا یادگار
اشرا مجلس گفتار محسن کے نام سے شائع ہوا۔ محسن نقوی نے فلمی نغموں کو بھی تخلیق کیا۔ غلام علی کی آواز میں مشہور غزل یہ دل یہ پاگل دل میرا کیوں بجھ گیا آوارگی، انہوں نے ملتان سے لاہور جاتے ہوئے دوران سفر لکھی، جو آج بھی زبان زد عام ہے۔ جبکہ انہوں نے ایک فلم کے لیے گیت لکھا، لہروں کی طرح تجھ کو مرنے نہیں دیں گے۔ اس گیت پر انہیں ایوارڈ سے بھی نوازا گیا۔ وہ شاعر ہونے کے علاوہ ممتاز ذاکر بھی تھے۔ مجالس پڑھانے کی وجہ سے انہیں حماد اہل بیت اور ادبی حلقوں میں دبیر الاثر کے نام سے یاد کیا جاتا تھا۔ وہ مجالس میں ذکر اہل بیت اور واقعات کربلا کے ساتھ ساتھ اہل بیت پر لکھی ہوئی شاعری بھی بیان کرتے تھے۔ محسن نقوی مرثیہ نگاری میں بھی اپنا ثانی نہیں رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی شاعری میں واقعہ کربلا کے استعارے جا بجا استعمال کیے۔ محسن نقوی سیاسی طور پر پاکستان پیپلز پارٹی سے وابستہ رہے۔ 1969 میں انہوں نے پیپلز پارٹی جوائن کی۔ ان دنوں وہ ملتان میں طالب علم تھے اور ملتان میں پی ایس ایف کی بنیاد رکھنے والوں میں وہ بھی پیش تھے۔ پیپلز پارٹی کے لیے ان کی گراں قدر خدمات کو سراہتے ہوئے ذوالفقار علی بھٹو نے انہیں ڈیرہ غازی خان سے قومی اسمبلی کا ٹکٹ بھی دیا۔ یہ ٹکٹ اس وقت قومی اتحاد کے قائد مولانا مفتی محمود کے مقابلے میں تھا، مگر بدقسمتی سے الیکشن ملتوی ہو گئے۔ انہوں نے پارٹی کی خاطر قید و بند کی صحبتیں بھی برداشت کیں۔ محسن نقوی نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم محترمہ بے نظیر بھٹو شہید کے لیے ایک نظم یا اللہ یا رسول بے نظیر بے قصور لکھ کر پارٹی لیڈر سے اپنی محبت کا اظہار بھی کیا۔ محسن نقوی سابق وزیر اعظم بے نظیر بھٹو کے مشیر برائے ثقافت اور لٹریچر بھی رہے۔ کے علاوہ پیپلز پارٹی کے سینٹرل کلچرل ونگ کے ادبی شعبے کے انچارج بھی تھے۔ محسن نقوی کی شادی 1967 میں اپنی چچا زاد سے ہوئی، جن میں سے ان کے 2 بیٹے عقیل عباس نقوی، اسد عباس نقوی اور ایک اکلوتی بیٹی شامل ہیں۔ ادب کے شعبے میں ان کی گراں قدر خدمات پر حکومت نے 1994 میں انہیں صدارتی ایوارڈ سے بھی نوازا۔ ناظرین، امید کرتے ہیں کہ آپ کو ہماری یہ معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ہمارے چینل کو ضرور لائک، سبسکرائب کیجیے گا اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ بآسانی دیکھ سکیں، اور اس ویڈیو سے متعلق بھی کمنٹ میں اپنی رائے سے ضرور آگاہ کیجیے گا۔